حضرت عباس جنہیں تاریخ باب الحوائج، علمبردار کربلا اور وفاداری کی مثال کے طور پر یاد کرتی ہے، امام علی کے فرزند اور امام حسین کے سگے بھائی تھے۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ شجاعت، قربانی اور اطاعت سے بھرپور ہے۔ کربلا کا ذکر ہو اور حضرت عباس کا نام نہ آئے، یہ ممکن نہیں۔ کربلا کا میدان جہاں باطل اور حق کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ لڑی گئی، وہیں حضرت عباس کا کردار ایک درخشاں چراغ کی مانند ہے۔ حضرت عباس نہ صرف امام حسین کا علمبردار تھے، بلکہ ان کے لشکر کا حوصلہ، طاقت اور امید بھی تھے۔ ان کی موجودگی خیمے میں موجود خواتین اور بچوں کے لیے اطمینان کا باعث تھی۔ کربلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعے کو سمجھنے کے لیے حضرت عباس کے کردار کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ ان کی قربانی وفاداری کی وہ معراج ہے جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت عباس کے بازوؤں کا کٹ جانا کوئی عام واقعہ نہیں، بلکہ اس عشق اور اطاعت کی انتہا ہے جو ایک بھائی اپنے امام، اپنے بھائی اور اپنے رب سے رکھتا ہے۔ ان کا ہر قدم، ہر سانس، ہر وار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ وفاداری صرف زبان سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حضرت عباس کی شہادت کو ایک الگ مقام حاصل ہے۔ ان کے بازو کٹنے کا منظر آج بھی ہر اہل دل کو تڑپا دیتا ہے۔ کربلا کے ریگزار میں جہاں سورج آگ برسا رہا تھا، وہاں امام حسین کے خیمے میں موجود بچوں، خواتین اور اہل بیت کے افراد پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے تھے۔ فرات کا پانی دشمن کے قبضے میں تھا اور یزیدی لشکر نے ظالمانہ حکم جاری کر رکھا تھا امام حسین کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں حضرت سکینہ کی سسکیاں، بچوں کی کرائیں اور خیموں میں چھائی بے چینی حضرت عباس کے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ امام حسین کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، بھیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں پانی لے آؤں۔ امام حسین نے ان کی اجازت دی، لیکن ساتھ ہی تاکید فرمائی کہ جنگ کے ارادے سے نہ جائیں۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے دریائے فرات تک پہنچے۔ ان کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا کہ کسی طرح امام کے ننھے بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ ان کا مقصد لڑنا نہیں بلکہ خالصتاً خدمت تھا۔ یہ جذبہ حضرت عباس کو سکائے کربلا کا عظیم لقب عطا کرتا ہے۔ فرات کے کنارے پہنچ کر انہوں نے اپنے گھٹنے پانی میں ڈبوئے، لیکن خود پانی نہ پیا۔ انہوں نے فرمایا، اے نفس، حسین پیاسے ہوں اور تو سیراب ہو جائے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ حضرت عباس کی وفاداری، ایثار، بلند روحانیت کا انعدار ہے۔ وہ پانی بھر کر مشکیزہ اپنے قدموں پر لٹکائے، دشمن کی صفوں کو دوبارہ چیرتے واپس لوٹنے لگے، اور یہیں سے ان کے آزمائش کا سب سے کڑا وقت شروع ہوا۔ حضرت عباس جب امام حسین کی اجازت سے مشکیزہ لے کر روانہ ہوئے، وہ کربلا کے ایک ایسے نازک لمحے میں تھے جہاں ہر لمحہ دشمن کی تلواروں کی گھن گرج سنائی دے رہی تھی۔ وہ فرات کی طرف بڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں کو اپنی بے مثال شجاعت سے چیرتے ہوئے چلے گئے۔ راستے میں سینکڑوں سپاہیوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عباس کا حوصلہ اور مقصد اتنا بلند تھا، وہ کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہ لائے۔ آخر کار وہ دریائے فرات تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ پانی سامنے تھا، گرمی عروج پر تھی اور پیاس شدت اختیار کر چکی تھی، مگر جب حضرت عباس نے پانی میں ہاتھ ڈالا تو ان کی زمین نے انہیں جھنجھوڑا اور ان کی وفاداری نے پکارا، اے عباس، کیا حسین پیاسے ہوں اور تو پانی پی لے؟ یہی سوچ کر انہیں پانی اپنے ہونٹوں تک بھی نہ آنے دیا۔ انہوں نے صرف مشکیزہ بھرا اور بچوں کے لیے پانی لے کر واپس لوٹے۔ ان کے دل میں صرف یہ تڑپ تھی کہ کسی طرح سکینہ اور دیگر بچوں کو پانی مل جائے۔ ان کا ہر قدم، ہر سانس اس مشن کی تکمیل کی طرف رواں دواں تھا۔ حضرت عباس کی دریا تک رسائی صرف ایک سقا کا پانی لینے جانا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے وفادار کا عمل تھا جس میں اپنی خواہش، اپنی پیاس، اپنی جان کو نظر انداز کر کے صرف امام اور ان کے اہل بیت کی خدمت کو ترجیح دی۔ ان کا یہ عمل رہتی دنیا تک وفاداری کی عظیم مثال بنا۔ حضرت عباس کے بازو کیسے کٹے؟ حضرت عباس جب مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف واپس لوٹنے لگے تو دشمن انہیں گھیر لیا۔ یزیدی لشکر جان چکا تھا، اگر یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ گیا تو اہل بیت کا حوصلہ بحال ہو جائے گا اور ان کی سازشیں ناکام ہو جائیں گی۔ اس لیے انہوں نے حضرت عباس پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ دشمن نے پہلا وار کیا جیسے حضرت عباس کا دایاں بازو کٹ گیا۔ انہیں فوراً مشکیزہ بائیں بازو پر سنبھالا اور لبیک یا حسین کی صدا کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا ظالمانہ وار کیا گیا اور ان کا بایاں بازو بھی جسم سے جدا کر دیا گیا۔ اب حضرت عباس نہتے ہو چکے تھے، مگر ہار نہیں مانی۔ انہوں نے مشکیزے کو دندانوں میں پکڑ خیموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہ منظر تاریخ کا ایسا سچا اور رلا دینے والا لمحہ ہے کہ جسے پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ عباس اب بھی مشکیزے کو لے جا رہے ہیں، تو انہوں نے تیسرا اور سب سے صفاقانہ وار کیا۔
ایک تیر مشکیزے کو پھاڑ دیا، پانی زمین پر بہہ گیا اور حضرت عباس کی آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ اسی لمحے دشمن کے ایک نیزے نے ان کے سر پر حملہ کیا اور وہ گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ ان کے بازو کٹ چکے تھے مگر زبان پر صرف ایک پکار تھی، یا اخی یا حسین۔ حضرت عباس کے بازو کاٹنے کا یہ منظر دنیا کے ہر وفادار انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ سچا وفادار نہتا بھی ہو تو اپنا مقصد نہیں چھوڑتا۔ حضرت عباس زمین پر گرے پڑے تھے، خون کے فوارے بہ رہے تھے اور ان کی آنکھیں خیموں کی طرف لگی تھیں جہاں سکینہ پانی کی آس لیے بیٹھی تھی۔ بازو کاٹ چکے تھے، مشکیزہ خالی ہو چکا تھا، مگر حضرت عباس کے دل میں اب بھی سکینہ کی پیاس کی تڑپ موجود تھی۔ ان کی زبان پر صرف امام حسین کا نام تھا۔ جب امام حسین کو اپنے بھائی کی آواز سنائی دی تو وہ فوراً خیموں سے باہر نکلے۔ دشمنوں کے درمیان سے گزرتے حضرت عباس کے پاس پہنچے۔ امام حسین نے بھائی کی لاش کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور فرمایا، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ یہ جملہ تاریخ کا سب سے دردناک جملہ ہے، کیونکہ اس میں ایک بھائی کی وہ کیفیت ہے جو اپنے وفادار، باوفا، بے مثل بھائی کو ٹوٹا ہوا، زخمی، بے جان دیکھ رہا ہے۔ حضرت عباس نے زندگی بھر امام حسین سے ایک بات چھپائی کہ وہ اپنے دونوں بازو کٹنے کے باوجود بھی شرمندہ تھے کہ وہ پانی نہ پہنچا سکے۔ ان کی شہادت صرف ایک جنگجو کی موت نہیں تھی بلکہ وفاداری کی انتہا، وفا کی پہچان اور عشق امام کی عظیم مثال تھے۔ حضرت عباس نے شہید ہو کر ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد امام وقت کی اطاعت اور اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کے لیے بازو، جان یا دنیا سب کچھ قربان کرنی پڑے۔ حضرت عباس کی شہادت کربلا کا ایسا باب ہے جو وفاداری، بہادری اور غیر مشروط اطاعت کی معراج ہے۔ وہ فقط امام حسین کے بھائی نہ تھے بلکہ ان کے سب سے عظیم سپاہی، سب سے قابل اعتماد، علم بردار اور وفا کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ امام حسین نے خود فرمایا، عباس جیسا کوئی بھائی کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ حضرت عباس نے نہ صرف جنگی مہارت دکھائی بلکہ انہوں نے اپنے جذبات، خواہشات، حتیٰ کہ جان کو بھی اپنے امام کے حکم کے تابع رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتیں پوری کرنے والا کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان خصوصاً اہل تشیع آپ کی قبر پر حاضری کو سعادت سمجھتے ہیں۔ آپ کے روزے کا علم آج بھی عزاداری کی علامت ہے۔ کربلا میں آپ کا خیمہ الگ تھا کیونکہ آپ امام حسین کے لشکر کا جھنڈا تھامے ہوئے تھے۔ دشمن کی نظر میں آپ امام کی طاقت اور حوصلے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کو نشانہ بنایا۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسین نے فرمایا، اب لشکر بکھر گیا اور وفادار ساتھ چھوڑ گئے۔ حضرت عباس کا مقام اتنا بلند ہے کہ امام نہ ہوتے ہوئے بھی اہل بیت کے قریبی دائرے میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی اور شہادت ہر مومن کے لیے درس ہے کہ امام وقت کی حمایت میں اپنی جان، جذبے، طاقت اور عزت سب کچھ قربان کر دینا ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت عباس کا مقام آج بھی دلوں پر راج کرتا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ حضرت عباس کی زندگی اور شہادت میں بے شمار روحانی پہلو چھپے ہوئے ہیں جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ وفاداری صرف زبانی دعووں سے نہیں ہوتی بلکہ عمل اور قربانی سے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عباس نے دنیا کو دکھایا کہ امام وقت کی اطاعت کیا ہوتی ہے اور کس طرح انسان اپنی خواہشات، جذبات اور حتیٰ کہ پیار جیسی بنیادی ضرورت کو بھی اپنے امام کے حکم پر قربان کر دیتا ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے قربانی دینا یہ اصل روحانیت ہے۔ حضرت عباس کی وفاداری اتنی بلند تھی کہ ان کے بازو کٹنے کے بعد بھی انہوں نے مشکیزوں کو دانتوں سے تھامے رکھا۔ یہ جذبہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت پاک ہو تو حالات کی سختی انسان کو اس کے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں عزت، جاہ و جلال یا مال و دولت نہیں بلکہ صبر، قربانی اور وفاداری اصل روحانی دولت ہیں۔ حضرت عباس نے یہ ثابت کیا کہ امام وقت کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے۔ آج جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں ان کے لیے حضرت عباس کی زندگی ایک مکمل راستہ ہے۔ ان کے کردار میں جو صداقت، قربانی اور خدمت چھپی ہے وہ ہر سچے مومن کو اپنے راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ان کی روحانی عظمت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب نیت خالص ہو تو کٹے بازو بھی انسان کو ناقابل شکست بنا دیتے ہیں۔ حضرت عباس کے بازو صرف جسمانی طور پر نہیں کٹے بلکہ وفاداری، صبر اور عشق کی اہل بیت کی ایک عالم اور عظیم داستان رقم ہوئی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ان کا ہر قدم، ہر وار، ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو نہ تھے بلکہ ایک روحانی محاذ پر لڑنے والے مجاہد تھے۔ انہوں نے صرف امام حسین کی اطاعت کی بلکہ ساری انسانیت کو یہ سبق دیا کہ حق کے راستے میں جسمانی تکلیف، تنہائی یا قربانی کچھ معنی نہیں رکھتی۔
حضرت عباس کی زندگی نے ہمیں سکھایا کہ اگر دل میں خلوص و ہاتھ نہ ہونے کے باوجود انسانی طریقہ سب سے عظیم علمبردار بن سکتا ہے۔ ان کا مشکیزہ خالی ضرور ہوا، مگر ان کی نیت، ان کا احسار، ان کی قربانی، ان کی شہادت نے قیامت تک دلوں کو سیراب کر دیا۔ ان کا کردار صرف ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ آج کے ہر نوجوان، ہر باپ، ہر بھائی کے لیے مثال راہ ہے۔ آج بھی جب کہ مومن مشکل میں ہوتا ہے تو حضرت عباس کو باب العوائد کہہ کر پکارتا ہے۔ ان کی شخصیت میں وہ طاقت ہے جو دلوں کو حوصلہ، آنکھوں کو آنسو اور زبان کو صبر کا درس دیتی ہے۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، مگر ان کی عظمت، عزت اور روحانی طاقت آج بھی بلند ہے۔ اگر ہمیں حقیقی وفاداری، قربانی اور روحانیت کا مفہوم جاننا ہو تو حضرت عباس کی زندگی اور شہادت کو اپنا آئینہ بنا لیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔